آنے عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. تماس کروں گا جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز فرمائیں. جناب ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام. انشاءاللہ آج سورہ لقمان کی 12 سے 18 تک آیت ریسائٹ کروں گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. اللهم صل علی محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ خدا کا شکر کرو. جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار ہم ہے. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو جس سے اس کی ماں تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، اور آخر 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ میری ہی طرف لوٹ کر تم کو آنا ہے، اور اگر وہ تمہارے پہ در پہ ہوں تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا. ہاں، دنیا میں ان کا اچھی طرح سے ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے راستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے ہو سب تم کو آگاہ کروں گا.
اور لقمان نے یہ بھی کہا بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، خدا اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا، کچھ شک نہیں خدا باریک بین خبردار ہے۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور اچھے کاموں کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تم پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، کہ خدا کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلوات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ اگر اجازت ہے تو تھوڑی تفسیر پیش کرو۔ جی بسم اللہ۔ گلزارہ تھوڑا مجھے آدھا گھنٹہ مجھے دیں، ذرا تھوڑا آدھا گھنٹہ دیں۔ جی نہیں آپ کو نہیں کہہ رہے ڈاکٹر صاحب، اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ مائک کھلا ہوا ہے۔ تفسیر نور الثقلین سے انشاءاللہ نافع ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگوں میں تم سے سچ کہتا ہوں لقمان نبی نہ تھے، وہ عمدہ یقین رکھتے تھے، غور و فکر کرنے والے بندے تھے، انہوں نے اللہ سے محبت کی تھی، اللہ نے ان سے محبت کی تھی، سبحان اللہ، اور اللہ نے ان پر حکمت کا فیضان کیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ دوپہر کے وقت قلولہ کر رہے تھے کہ انہیں یہ ندا آئی، لقمان کیا تم زمین پہ خلیفہ اللہ بننا پسند کرو گے کہ لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلے کرو؟ لقمان نے جواب دیا اگر میرا رب مجھ سے میری ذاتی پسند اور ناپسند پوچھنا چاہتا ہے تو میں عافیت کو پسند کروں گا، آزمائش میں مبتلا ہونا پسند نہیں کروں گا۔ اگر میرے پسند اور ناپسند کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے تم میرے سر آنکھوں پر۔ تو ملائکہ نے ان سے پوچھا کہ تم اس عہدے کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ انتہائی مشکل امر ہے، ہر طرف تاریکی تاریکی ہے، اگر انسان صحیح فیصلہ کرے تو بصد مشکل نجات پائے گا، اگر فیصلے میں غلطی ہو جائے تو انسان راہ جنت سے بھٹک جائے گا، اور جو شخص دنیا کی کو آخرت پر ترجیح دے تو اس کے ہاتھ سے دنیا بھی نکل جائے گی، اس سے آخرت بھی نصیب نہ ہوگی۔ تو پھر جب لقمان سوئے رات میں تو انہیں نیند کی حالت میں حکمت عطا کر دی گئی، سبحان اللہ۔ نیند سے اٹھے تو حکمت کی باتیں کرنے لگے اور اپنے حکیمانہ مشوروں سے نبی داؤد کو نوازا کرتے تھے۔ داؤد نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں حکمت ملی ہے اور تم سے آزمائش کو دور رکھا گیا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت لقمان کی چند نصیحتیں اپنے بیٹوں کو، تو انہوں نے فرمایا اے فرزند تو جب دنیا میں آیا تو دنیا کی طرف سے پشت کر چکا ہے اور آخرت کی طرف سے منہ کیے ہوئے ہے، لہذا جس گھر کی طرف تیرا منہ ہے اس کی آبادی کی کوشش کر، اور جس گھر کی طرف تو پشت کر چکا ہے اس کی طرف سے اپنی توجہ کو زیادہ مبذول نہ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اے فرزند دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اس میں کئی جہان ڈوب چکے ہیں، اگر اس سمندر کو عبور کرنا ہے تو ایمان کو کشتی بناؤ، سبحان اللہ، ایمان کو کشتی بناؤ، توکل کو اس کا چپو بناؤ، اور تقوی کو اپنا زاد راہ بناؤ۔ پھر اگر تم نجات پالو تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت ہوئی، اگر اس گہرے سمندر میں ڈوب جاؤ تو سمجھو کہ تم اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈوبے۔ پھر فرماتے ہیں خبردار علم کو چھوڑ کر کسی اور طرف متوجہ نہ ہونا، اگر تمہارے ہاتھ سے دنیا چلی جائے تو فکر نہ کرو، لیکن آخرت کو کسی قیمت پہ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو، اور یاد رکھو جب تم علم کی جستجو چھوڑ دو گے تو تم سے تمہاری آخرت بھی چلی جائے گی، سبحان اللہ۔ چند اور ہیں، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلمد پوچھا کہ کیا شکر کی کوئی حد بھی ہے جس پر پہنچ کر انسان شاکر کہلاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ اہل و مال میں جو نعمت ادا کرتا ہے اس پر انسان خدا کی حمد کرے، اگر مال میں کوئی حق واجب ہو تو اسے ادا کرے۔ پھر فرمایا خدا جس پر نعمت کرے اور وہ دل سے اس کی قدردانی کرے تو اس نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ میرا ایسا شکر کرو کہ حق شکر ادا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میں تو شکر کا حق ادا کروں تو کیسے کروں
کیونکہ جب میں شکر کروں گا تو وہ بھی تیری بخشی بھی نعمت کی وجہ سے، لہٰذا مجھ سے حق شکر ادا کرنا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، جب تم نے اپنی عاجزی کو محسوس کر لیا تو یہ سمجھو کہ تم نے میرے شکر کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصول کافی میں ایک حدیث کا محاصر یہ ہے کہ والدین دو طرح کے ہیں، ایک جسمانی والدین ہیں، دوسرے روحانی والدین ہیں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہ السلام اہل ایمان کے روحانی والدین ہیں۔ جس طرح سے جسمانی والدین کا احترام ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ روحانی والدین کا احترام ضروری ہے۔ بے شک، بے شک۔ جی، اور آخری ایک ہے تو اس کے بعد الکافی میں آیا ہے کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا اللہم صلی علی محمد، وہ کون سا عمل ہے جو خدا کو بہت محبوب ہے اور بندوں کے لیے ذریعہ تقرب ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معرفت کے بعد نماز سب سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ عبد صالح عیسیٰ بن مریم نے گہوارے میں کہا تھا، خدا نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں؟ تو امام نے پھر فرمایا کہ اللہ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ نماز پیاری ہے اور یہ انبیاء کی آخری وصیتوں میں سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت مضامین آپ نے کور کیا۔ آپ کی جو آخری بات آپ نے فرمائی نا کہ نماز کے حوالے سے معرفت کے ساتھ، تو میں وہ پڑھ رہا تھا وہی تفسیر جو ہے قرآن پاک پہ، اس میں جو معرفت کے ساتھ نماز ہے وہ بیسیکلی معرفت امیر المومنین ہے اور معرفت اہل بیت ہے۔ تو جن کی جب آپ ان کی معرفت رکھتے ہوئے اہل بیت کی اور ولایت کی ان کی تو نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز مقبول ہے، ان کے بغیر معرفت کے جیسا بھی خضوع خشوع ہو وہ مقبول نہیں۔ تو یہ میں نے تو اگر کچھ عرض کروں کہ اصل میں جو میں نے پڑھا اس میں لکھا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پہلے اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی معرفت، اور جس نے اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں کی وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ، واہ واہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین، الہی آمین۔ اب التماس کروں گا ہمارے عباس علی نقوی بھائی صاحب سے تشریف لائیں اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، شکریہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ بحق کے چہر معصومین علیہ السلام، بحق کے اسیران کربلا علیہ السلام، بحق کے شہداء کربلا علیہ السلام، بحق کے محمد علیہ السلام، ہمارے ڈاکٹر جعفر صاحب کو، مظفر جعفر صاحب کو جلد سے جلد روب و صحت کرے، طویل جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا، یہ سعادت دی کہ میں حدیث قصہ کی تلاوت کر سکوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد مار محمد، اللہم صلی علی محمد مار محمد، اللہم صلی علی محمد مار محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قال دخل علی ابی رسول اللہ في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال اني اجد في بدني ضعفا، فقلت له ذك بالله يا ابا من الضعف، فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به، فاتيت بالكساء اليماني فغطيت به، صرت انظر اليه وإذا وجهه يطلع كالبدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أم، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فوادي، فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟
قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أم، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فوادي. فقال لي أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأدنى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد، السلام عليك يا من اختار الله تعالى لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم من تحت الكساء. اللهم صل على محمد محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ولدي مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي يا وسيئي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على على محمد محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي يا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اطمأن جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وملئ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء البيت قصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة حول خمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال لا نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لبي إن الله قد أهى عليكم يقول
انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد محمد فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالة نجیا ما ذکر خبرنا هذا في محفل اہل الارض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبينا الا ونزلت عليهم الرحمة حفت بهم الملائكة واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا فقال علي عليه السلام الزم ولا فزنا والشفاز وشيعتنا ورب الكعبة فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبينا فيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته فقال علي عليه السلام إذن ولا فزنا وسودنا وكذلك شيعتنا وسودوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد التماس دعاء لما صاحب اللهم اني اسالك بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان وبحق تسعة الائمه من ذريه امام الحسين علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار شب جمعہ کی رحمتوں کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے تمام مریضوں کو بالخصوص ڈاکٹر جعفری صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما محمد کے صدقے میں مرحومین کی مغفرت فرما اس کے جو مرحومین ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما مرحومین کی مغفرت فرما آقا کے ظہور میں تعجیل فرما سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ عباس بھائی جزاک اللہ آپ نے بڑی خوبصورت تلاوت فرمائی جزاک اللہ سامعین آپ سے التماس کرتا چلوں کہ ہمارے آج کے بانی حسنین نقوی صاحب کے مرحومین کے لیے ان کے والدین کے لیے آپ تمام جو شرکاء ہیں ان کے مرحومین کے لیے اور بالخصوص ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں اور کچھ میرے پاس نام بھی ہیں ان کو بھی سنتے ہوئے سید ثقلین نقوی سید سبتین نقوی مہر جہاں نقوی انیس زہرا نقوی صغیر زہرا نقوی ناز زہرا نقوی اون عباس نقوی ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد محمد اللہم صلی علی محمد محمد اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد میں اس سے پہلے کہ ہمارے حسنین نقوی صاحب کو دعوت دوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں سلام پیش کریں مجھے پچھلے ہفتے ڈاکٹر صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ بھی کچھ لکھنے کی کوشش کریں تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کافی عرصے سے پہلو بچا رہا تھا کہ مجھے اس امر پہ نہ ہی مجبور کریں لیکن ان کا حکم تھا تو میں نے لکھ کے پھر ایک کافی پڑھے لکھے صاحب کو میں نے یہ سنایا کہ میں نے یہ لکھا ہے تو کیا میں یہ آج جو ہماری شب جمعہ کی جو مجلس ہے پروگرام ہے اس میں سنا سکتا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ انہوں نے کہا بالکل مت سنائیے گا تو میں نے کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے بڑا حکم دیا مجھے اس کو لکھنے کا تو نے کہا آپ انہیں صاف منع کر دیں کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے تو آپ نہ جو ہے اس طرح کا لیکن بہرحال
میں نے لکھ دیا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کی جو ہے گوشے گزار کر دوں چونکہ لکھا جا چکا ہے ضرور تو آپ ضرور اس کو بسم اللہ آپ کی سماعتوں کی نظر جو ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عرض کیا ہے کہ سفر دشت زیست کا خوف کیسا. سفر دشت زیست کا خوف کیسا. خوف کیسا. کیا یہ استجابیہ ہے استفہامیہ نہیں. کیا یہ شب پل صراط سا اندھیرا ہے. سفر دشت زیست کا خوف کیسا. کیا یہ شب پل صراط سا اندھیرا ہے میرے ہاتھ میں چراغ مودت حسین. اے میرے ہاتھ میں چراغ مودت حسین میرے پاس سویرا ہے کیونکہ حسین میرا ہے. نورانی برکتیں جہاں آپ کے وجود میں تو میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. سر بہت 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 شکریہ. میں بلش ہو گیا ہوں شیخ سناد. اب آپ کمی نہ کیجیے گا, یہ سفر جاری رکھیں. سفر جاری رکھیں. ماشاءاللہ بہت بہت ابتدا بہت اچھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے. جی بالکل. آپ اصل بات جو ہے وہ مجھے انشاءاللہ پروگرام کے بعد میسج کر کے بھی بتا سکتے ہیں. ویسے میں بتاتا ہوں. جی تو حوصلہ افزائی سبھی کرتے ہیں. التماس کروں گا جناب حسنین نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کی اجازت سے ایک سوچ سے. جی بسم اللہ حسنین بھائی بسم اللہ. سلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین. انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین. انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین. پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین. امتحان عاشقی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام حاضر خدمت ہے. بسم اللہ. ایک سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. اہل عزا پیام حسینی سنا تو دو. اہل عزا پیام حسینی سنا تو دو. نالوں سے آسمان و زمین کو ہلا تو دو. اہل عزا پیام حسینی سنا تو دو. دل میں پسر کے بیاہ کا ارمان رہ نہ جائے. دل میں پسر کے بیاہ کا
अरमान रहे न जाए, बानो तुम अपने लाल को दूल्हा बना तो दो, बानो तुम अपने लाल को दूल्हा बना तो दो, अहले अज़ा पयाम उसे ही सुना तो दो, किसकी मजाल चादरे ज़ैनब को छीन ले, किसकी मजाल चादरे ज़ैनब को छीन ले, अब्बास नामदार का शाना हिला तो दो, अब्बास नामदार का शाना हिला तो दो, अहले अज़ा पयाम हुसैनी सुना तो दो, जाता है तीर खाने को मैदान में शीर खार, जाता है तीर खाने को मैदान में शीर खार, बानो तुम अपने लाल की मन्नत बढ़ा तो दो, बानो तुम अपने लाल की मन्नत बढ़ा तो दो, अहले अज़ा पयाम हुसैनी सुना तो दो, लाशा कहीं सगीर का पामाल हो न जाए, लाशा कहीं सगीर का पामाल हो न जाए, रन में हुसैन छोटी सी तुरबत बना दो, रन में हुसैन छोटी सी तुरबत बना तो दो, अहले अज़ा पयाम हुसैनी सुना तो दो, इस्लाम की बका के लिए ऐ हुसैन आज, इस्लाम की बका के लिए ऐ हुसैन आज, हम शक्ल मुस्तफा की जवानी लुटा तो दो, हम शक्ल मुस्तफा की जवानी लुटा तो दो, अहले अज़ा पयाम हुसैनी सुना तो दो, अब्बास जा रहे हो तो मशकीज़ लेके जाओ, अब्बास जा रहे हो तो मशकीज़ लेके जाओ, प्यासी सकीना है उसे पानी पिला तो दो, प्यासी सकीना है उसे पानी पिला तो दो, अहले अज़ा पयाम हुसैनी सुना तो दो, और आखिरी शेर है, अहले हरम की छीन के चादर ये बोला शेर, अहले हरम की छीन के चादर ये बोला शेर, बीमार नातवान को बेड़ी पहना तो दो, बीमार नातवान को बेड़ी पहना तो दो, अहले अज़ा पयाम हुसैनी सुना तो दो, नालों से आसमान और ज़मीन को हिला तो दो, जज़ाकल्लाह हुसैन भाई, जज़ाकल्लाह, बड़ा ही पुरसोस कलाम आपने जो है वो पेश किया। मैं इल्तमास करूंगा डॉक्टर गज़नफ़र जाफरी साहब से, उनका हुक्म है, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात, बार बार मैं उस तफसीर का आप लोगों को, अहबाब को हवाला देता हूँ। एक तो मेरा मकसद ये है कि इनकरेज करूँ कि आप लोग भी कुरान पाक की तफसीर पढ़ें, बेशक जो है वो थोड़ी थोड़ी पढ़ें, लेकिन उसको ज़रूर पढ़ें। उसमें
ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ مقامات مراتب ایسے ہیں کہ جن کو انسان اپنے اعمال کے ذریعے اور عقیدے کے ذریعے نہیں پا سکتا. وہ مخصوص کیے گئے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ کی طرف سے کوئی بیماری یا آزمائش آتی ہے اور اس پہ وہ صبر کرتے ہیں، تو وہ صابرین کا مقام ہے اس آزمائش سے گزرنے کے بعد. یعنی آپ جیسا بھی عمل کر لیں، عبادت کر لیں، زہد کر لیں، تقویٰ کر لیں، ان مراتب کو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ اس میں ایک طرح کی جو ہے، جو شخص اشخاص احباب بیماری سے، مشکل سے، پریشانی سے گزرتے ہیں، تو اس میں ایک طرح سے ان کے لیے یہ نعمت و خوشخبری بھی ہے اگر وہ اس پہ استقامت کے ساتھ صبر کریں. میری دعا ہے ڈاکٹر صاحب اس مرحلے سے انشاءاللہ استقامت و صبر کے ساتھ وہ نکلے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود ہمیں اپنی زیارت کروائی اور اپنی صحت کے بارے میں بتایا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھکے پینتنے پاک شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا الہی فرمائے. آمین. ہم سب کی دعائیں آپ آمین. کے ساتھ ہیں تمام پروگراموں میں. اس کے علاوہ بھی ہم جو ہے اپنی نجی محفلوں میں، نشستوں میں بھی آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بے آپ کے شک. لیے آسانیاں فرمائے ہر طرح سے. بغیر کسی تاخیر کے سامنے انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ ممبر افروز اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجل فرجہ. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. المهدي منا أهل البيت. صلوات پڑھنے محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. عزیزان گرامی، یہ بات جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر غضنفر عباس صاحب ماشاءاللہ صحت کی طرف گامزن ہیں. اللہ انہیں اور مزید صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. والسلام. اور جو تمام مریض ہیں اور جو یہاں شرکا ہیں، ان کے جو مریض ہیں، اللہ سبھی کو، اور جنہوں نے التماس دعا کا انہیں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. والسلام. انشاءاللہ ہمیں کسی بات کی فکر یوں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں زندہ ہیں، جاوید ہیں اور ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، اور ہم کوئی بے وارثہ نہیں ہیں. ہمیں اپنے تمام امور متصدی ہیں امام عصر اجل اللہ تعالی فرج شریف سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور انہی کی طرف ہمیں اپنے امور کو پہنچا دینا بھی چاہیے. انشاءاللہ امام ہمارے تمام امور کے سرپرست ہیں اور ہماری مدد فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. بلکہ جو واقعات ملتے ہیں علماء کرام کے اور عاملین کے، ان سے بہت سارے واقعات سے ملتا ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام ہماری ہمیشہ مدد فرماتے ہیں. بے شک. اور ہم جتنا ان پہ بھروسہ کریں گے اتنا ہی امام علیہ الصلاۃ والسلام ہم پر بھی بھروسہ کرتے ہیں. یہ ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ ہمارا اعتماد اور ہمارا اعتقاد امام پر کتنا ہے. تو امام علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ہم پھر ایک بار دست بدعا ہیں کہ پالنے والے اس امام عصر کے صدقے میں تمام مریضوں کو بالخصوص بانی اس اردو فاؤنڈیشن کو صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. آمین. مل جل کر ایک درود بھیج دیجیے محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجہ. آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ ہفتے ہماری بحث ہوئی تھی آقا و مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف پر، ان کے اسماء گرامی پر، ان کے القابات پر.
हमने वहाँ इब्तदा की थी। आज हम इमाम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक कुछ रवायात आप हज़रात की खिदमत में और पेश करेंगे, और उसका मौजू हम रखेंगे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत की मुद्दत कितनी होगी। यानी इमाम जब ज़हूर फरमाएंगे और ज़हूर के बाद क़याम फरमाएंगे, तो ज़हूर एक अलग चीज़ है, क़याम एक अलग चीज़ है। ज़हूर करने के बाद कुछ वक्फे के बाद आपका क़याम होगा। आया वो ज़हूर करने के बाद जो आप क़याम फरमाएंगे, आपकी हुकूमत के बारे में रवायात क्या कहती हैं? अब ये जो विलादत से लेके इमाम अलैहिस्सलाम के और ज़हूर तक के हालात हैं, मुझे अगर वक्त मिला तो मैं आइंदा की मजलिसों में आप हज़रात की खिदमत में पेश करूंगा कि किस तरीके से क्या होगा। आज हमारा एक मौजू है कि इमाम अलैहिस्सलाम की हुकूमत की मुद्दत को अहादीस शरीफ में क्या बयान किया गया है और कितने मुद्दत तक आपकी हुकूमत रहेगी। क्योंकि बाद ज़हूर के बाद हुकूमत की मुद्दत कुछ साल बयान करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी हुकूमत 20 साल रहेगी, कुछ लोगों ने रवायत बयान की है कि आपकी हुकूमत 70 साल रहेगी, और कुछ लोगों की तादाद ये बता रही है कि 19 साल और कुछ महीने आपकी हुकूमत रहेगी। लेकिन जो हदीस बताती है हमें आपकी हुकूमत के बारे में, वो 20 साल की ज्यादा रवायात हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम 20 साल तक हुकूमत फरमाएंगे, उनकी हुकूमत 20 साल होगी। और ये माद मशहूर भी है और इन पर एतमाद करना ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि जो रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम से आई हैं, उन रवायात से दूर रखा जाएगा जो अहले बैत से नहीं आई है। लिहाजा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमारे कायम की मुद्दत जो है, मुद्दत हुकूमत जो है, वो 19 साल और कुछ महीने होगी। ये छठे इमाम की हदीस है। एक दूसरी हदीस में आया है कि हमारे कायम 19 साल और चंद माह हुकूमत करेंगे। तो हजरत जाबिर इब्ने यजीद जोफी, ये 3 या 4 जाबिर तारीख में ऐसे गुजरे हैं जिनसे रवायात बहुत आई हैं। एक जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी हैं, एक जाबिर इब्ने यजीद जोफी हैं, एक जाबिर इब्ने आयुन है। तो ये बहुत इस तरह के जो रावी हैं आइम्मा के ज़माने में रहे हैं और बड़े मोतबर हैं। उन्होंने हमारे 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से एक रवायत बयान। उन्होंने सवाल किया था कि आप ये बताइए इमाम कि कुल कितना अरसा इमाम अलैहिस्सलाम की हुकूमत होगी, वो हुकूमत करेंगे। तो 5वें इमाम ने इरशाद फरमाया कि 19 साल तक हमारा आने वाला कायम हुकूमत करेगा, और अपने क़याम के रोज से अपनी वफात के दिन तक उसके 19 साल होंगे। तो अब ये लफ्ज़ क़याम जो आया है और एक लफ्ज़ ज़हूर आया है, तो ज़हूर और क़याम में रहेगा फर्क। ज़हूर के फौरन बाद इमाम की हुकूमत नहीं होगी। इमाम ज़हूर के बाद जो क़याम फरमाएंगे, हुकूमत अपनी मुरत्तब करेंगे, जो कि हुकूमत को मुरत्तब करने में इमाम को वक्त लगेगा। लोगों के साथ में बहुत सारी जंगें होंगी, लोगों के साथ में दीन इस्लाम की बातें होंगी, लोगों को राह रास्त पे लाया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, लोग ईमान लाएंगे। जब ये तमाम चीजें हो जाएंगी तो उस वक्त से इमाम की हुकूमत होगी। अब अगर कोई ये बयान करता कि 70 साल है, तो अगर हम ये भी तो मान सकते हैं कि ज़हूर से लेकर के इमाम के वक्त तक मुमकिन है 70 साल हो, लेकिन जो हुकूमत का पीरियड होगा वो इमाम अलैहिस्सलाम का जो रवायात बयान फरमाती, जैसा कि हजरत आयतुल्लाह उलमा आगे काज़िम कज़वीनी ने एक किताब लिखी है। उन्होंने 14 मासूमीन पे कुछ किताबें लिखी हैं और सबका टाइटल एक है। मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम मिनल महद इलल लहद, यानी विलादत से लेकर के और शहादत तक, यानी बल्कि कब्र तक, लहद यानी कब्र तक। या उन्होंने इमाम मेहदी के ऊपर किताब लिखी अल इमामुल मेहदी मिनल महद इला ज़हूर, इमाम मेहदी महद से यानी गहवारे से लेकर के और ज़हूर तक। वो अपनी किताब में इस बात को इरशाद फरमाते, उन्होंने आइम्मा की रवायात को जमा करके कहा। आप इरशाद फरमाते कि ज्यादातर रवायात जो हैं
وہ قیام کے روز سے اور امام کی وفات تک، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت تک 19 سال اور کچھ دن ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام کی حکومت ہوگی، چاہے وہ 20 سال کی ہو یا 70 سال کی، یہ تو ایک بات کی بات ہے کہ کتنے سال حکومت ہوگی، اس میں روایات میں اختلاف ہے، لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ چلیے 20 سال امام حکومت فرمائیں گے، تو اب ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری لمحات کیسے ہوں گے۔ بلکہ میں اردو کی مجبوری کی وجہ سے ایک لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام کی زندگی کا آخری دن یعنی اختتام کیسے ہوگا، یا یوں کہوں جو مہذب لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کیسے ہوگی۔ یہ لفظ سب سے زیادہ معتبر ہے اور مہذب ہے امام کی شہادت کے بارے میں۔ علماء اور محدثین کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک میں مسلسل آپ کی خدمت میں پڑھتا رہوں گا۔ آپ حضرات جہاں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اسامی گرامی آئیں گے، بے شک آپ درود بھی پڑھتے رہیے گا، اس میں کوئی مرحلہ نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے شب جمعہ اتنی بڑی عبادت ہے درود کی کہ میں اسے ایک لفظ میں یوں بیان کر دوں جیسے پانی کی کہیں روانی ہوتی ہے، روانی کے ساتھ پانی جاتا ہے، تو درود پڑھنے والے کی دعائیں اس پانی کے روانی سے بھی جلدی مستجاب ہوتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ روایات میں آیا ہے۔ اور درود پہ تو مسلسل کتابیں لوگوں نے علماء نے لکھی ہیں اور اس کے فائدے لکھے ہیں۔ خیر ہم فائدوں کے لیے درود نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمارا حق ہے کہ ہم محمد آل محمد پہ درود بھیجیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو ہم اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، ہم اپنا وظیفہ پورا کرتے ہیں۔ اب اس کے صدقے میں، اس کے عوض میں اللہ جو ہمیں عطا فرما دے، اس لیے کہ ہم اس کے اہل بیت پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اب آپ نے ارشاد فرمایا، پیغمبر نے، مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا امر خلافت کے مالک اولاد علی اور فاطمہ میں سے 11 امام، اولاد علی اور فاطمہ میں سے 11 امام ہوں گے امر خلافت کے مالک، کیونکہ اولاد علی اور فاطمہ میں 11 ہیں، مولا کو ملا کر کے 12 ہو جائیں گے، اور ان میں سے اور ہم میں سے ہر ایک کو یا زہر دیا جائے گا یا ہم قتل کیے جائیں گے۔ یہ ہے پیغمبر کی حدیث۔ اس حدیث کے ماتحت تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل ہوگا یا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام حسن مجتبیٰ سے بھی روایت کیا گیا۔ آپ نے جنادہ ابن ابو امیہ سے فرمایا تھا کہ باخدا رسول اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اس امر میں یعنی اس دین کے وارث اولاد علی اور فاطمہ ہے، اور ان میں سے 11 امام ہوں گے، اور ہم میں سے ہر ایک کو زہر دیا جائے گا یا ہم میں سے ہر ایک کو قتل کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک روایت ہے۔ تو روایت بتاتی ہے یا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا جائے گا یا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا جائے گا۔ کون سی روایات زیادہ ہیں؟ آیا زہر کی روایات زیادہ ہیں یا امام کے قتل کی روایات زیادہ ہیں، امام کو شہید کیا جائے گا؟ یہ تاریخ بتائے گی، اور کتابیں جیسا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں وقت ملنے پر اس کو پیش کرتا رہوں گا۔ اب اس حدیث پاک کی تصدیق اور تفصیل ہمارے چھٹے امام نے بیان فرمائی ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، ان سے راوی ہے، اور کتاب ہے بہار الانوار میں، اور بہار الانوار میں جو چیپٹر ہے فتن اور محن کا، غالباً 32 یا 33 میں ہے۔ یہ فتن اور محن یہ وہی جلد ہے، وہی والیوم ہے جو جس میں ان تینوں خلیفاؤں کے بارے میں ان کے شجرے بھی لکھے گئے ہیں کہ یہ لوگ کس طریقے سے پیدا ہوئے اور کس طریقے سے ان کا بنیاد ہے۔ اگر آپ حضرات کو کتاب ہو تو اسے ضرور پڑھ لیجئے گا، ورنہ کسی دن میں کوشش کروں گا اسکرین شاٹ بھیجوں کہ بالخصوص حکومت دوم کے بارے میں کہ کس طریقے سے اس کی ولادت ہوئی تھی، کس طریقے سے دنیا میں آیا۔ تو یہ وہی جلدیں ہیں۔ اس جلد میں ایک حدیث آئی ہے کہ حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلوار سے شہید کیا گیا، امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو تلوار سے شہید کیا گیا، اور اسی طرح امام زین العابدین سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کو سب کو زہر سے شہید کیا گیا۔ یہ
روایت نے تصدیق فرمائی ہے ان روایات کی جو پہلے گزری ہیں۔ اب کتب تاریخ حدیث میں اس کی گواہ ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں ان کی تفصیل میں آپ حضرات کی خدمت میں بات کو پیش کروں۔ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے شہید ہونے کے بارے میں میری آواز آ رہی ہے آپ حضرات تک؟ جی 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 سر۔ ہاں، امام کے شہید ہونے کے بارے میں علامہ یزدی کی کتاب ایک ہے الزام الناصب کے صفحہ نمبر 190 پر موجود ہے کہ ایک عالم نے کہا کہ جب امام مہدی کی حکومت کے 70 سال پورے ہو جائیں گے تو ان کی وفات کا وقت آ جائے گا اور انہیں بنی تمیم کی ایک خاتون ہوگی جس کا نام ہوگا سعیدہ۔ سعیدہ نامی ایک عورت قتل کرے گی اور خدا اس ملعونہ پر خدا کی لعنت ہو، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، اور اس عورت کی مردوں کی طرح داڑھی بھی ہوگی، یعنی وہ عورت جو سعیدہ جس کا نام ہے جو قاتلہ ہوگی، امام کی قاتل ہوگی، اس کی ایک داڑھی ہوگی باقاعدہ چہرے کے اوپر جیسے مردوں کی ہوتی۔ جب آپ راستے سے گزر رہے ہوں گے تو وہ چھت سے ایک پتھر آپ پر گرائے گی اور اس پتھر کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوگی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور آپ کی تجہیز اور تکفین کریں گے۔ اب یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے حضور، یہاں پہ رکا جا سکتا ہے۔ شہادت ہوئے گی امام کی اور غسل و کفن دیں گے امام حسین، تو بھئی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کو تو ایک زمانہ گزر گیا ہو، تو پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کہاں سے تشریف لائیں گے جو انہیں غسل و کفن دیں گے۔ اب یہ بحث ہے ہماری رجعت کی بحث۔ رجعت کی بحث کیا ہوگی؟ ظہور امام کے بعد اور حکومت قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے جو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور قبروں سے باہر آئیں گے وہ آقا و مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی اچھا اب دو طرح کے لوگ اٹھائے جائیں گے، یا جو مومن خالص ہوں گے وہ اٹھائے جائیں گے، یا جو مومن خالص نہیں ہوں گے جو ظالم ہوں گے ان لوگوں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اب مومن خالص میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور ان کے چاہنے والے بھی آتے ہیں، غیر مومن میں وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم کیا ہے، ان لوگوں کو بھی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یہ روایت یہ بیان کرتی کہ ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو رجعت ہوگی اور اس رجعت میں جب امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ایک امام کو غسل جو دے گا وہ امام ہی دے سکتا ہے، امام کا ولی امام ہی ہو سکتا، تو لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور آپ کی تجہیز و تکفین کریں گے۔ ایک سوال یہاں چھوڑ جاتا ہوں اگلے ہفتے کے لیے، وہ یہ ہے آخر میں جب سب کی شہادت ہو جائے گی تو کوئی امام معصوم یا کوئی امام تو ایسا ہوگا جس کی آخر میں شہادت ہوگی، تو جس کی آخر میں پھر شہادت ہوگی یا وہ دنیا سے جائیں گے، آیا دوبارہ شہادت ہوگی، یا وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو آخر میں دنیا سے جائیں گے پھر انہیں غسل و کفن کون دے گا؟ یہ بھی تو ایک سلسلہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اب یہ روایات کیا کہتی ہے اس بات کو ہم اگلے ہفتے بیان کریں گے ورنہ ہمارا موضوع رہ جائے گا۔ اب روایت سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے دلیل کی بنیاد پر، غسل کی بنیاد پر کہ امام حسین علیہ السلام کیوں غسل دیں گے اور امام معصوم ہی کیوں غسل دیتا ہے۔ یہ بحث کھلانی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا وقت بھی گزر رہا، ہمیں وقت کے اندر اپنی مجلس کو بھی ختم کرنا، اور بڑا اچھا ہے شب جمعہ کے میں کم سے کم جس سے منسوب ہے شب جمعہ اور جو اگلا دن آپ حضرات کے یہاں آ رہا ہے نیو جرسی میں اور پورے امریکہ میں، تو وہ جمعے کا دن ہوگا جو کہ بالخصوص منسوب ہے آقا مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے، اللہم صلی اللہ، تو ان کے بارے میں کچھ جلسات ضرور ہمارے لیے ہونے چاہیے، کچھ مجلسیں ایسی ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے بچوں تک علم پہنچے۔ آپ حضرات تو بزرگ ہیں ماشاءاللہ، جانتے ہیں، اہل مطالعہ ہے، آپ حضرات کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب بینی کا، آپ حضرات کو کتب بینی کا بڑا شوق ہے۔ خیر، اب دیکھیے معتقدین اور معاصر، متقدمین اور معاصرین جو پہلے گزرے ہیں اور جو اس زمانے کے لوگ ہیں، شیعوں کے عقیدے کو بیان کرتے کہ امام معصوم کو غسل امام معصوم ہی دے سکتا اور امام معصوم کا نماز جنازہ بھی امام معصوم پڑھا سکتا۔
حتیٰ کہ امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں واقفیوں نے امام علیہ السلام پر ایک احتجاج کیا تھا. یہ واقفیہ کون ہے؟ واقفی ایک گروہ پیدا ہوا تھا، ایک فرقہ ہر زمانے میں پیدا ہوتا. واقفیوں کا ایک فرقہ پیدا ہوا تھا 7ویں امام کی شہادت کے بعد. 7ویں امام کی شہادت ہوئی تھی بغداد میں، کاظمین میں، اور واقفی لوگوں نے کہا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کے بعد تو ان کا کوئی وارث ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ آتا اور نماز جنازہ پڑھاتا، وہ ہوتا تو امام اعلان کر کے جاتے کہ میرے بعد یہ فرزند ہے. تو انہوں نے گروہ بنا لیا تھا. گروہ انہوں نے واقف کہتے ٹھہر جانا، تو یہ لوگ 7ویں امام پہ ٹھہر گئے تھے، واقف سے. انہوں نے کہا تھا، ایک اعتراض کیا جب امام رضا علیہ السلام کی امامت کا اعلان ہوا 7ویں امام کے بعد، تو یہ لوگ سب کے سب امام رضا کی خدمت میں پہنچے، اور ان میں سے ایک راوی تھا علی ابن ابو حمزہ البطائنی. اس نے امام رضا علیہ السلام سے کہا، ہم نے اپنے آبا و اجداد سے نقل کیا ہے کہ امام کی وفات کے بعد، امام کی شہادت کے بعد امام ہی ہو سکتا ہے جو سارے فرائض کو انجام دے گا، جو غسل و کفن دے گا. اب یہ واقفیہ کی طرف سے روایت بیان کرتا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حسین ابن علی کے بارے میں بتاؤ. اب اس نے سوال کیا، بتایا نہیں امام سے، 8ویں امام سے. امام علیہ السلام نے سوال میں سوال داغا، جسے کہتے ہیں سوال میں ایک سوال کر دیا. اچھا یہ بتاؤ کہ امام حسین علیہ السلام کا غسل و کفن کس نے دیا تھا؟ اس نے کہا کہ بے شک ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ امام کا غسل و کفن امام ہی دیتا. تو امام نے پوچھا، اگر امام کا غسل و کفن امام ہی دیتا ہے اور ان کے والی و وارث ہی دیتا، تو ان کے والی و وارث کون تھے؟ تو بطائنی نے کہا، جو روایت بیان کی، کہ ان کے مولا، ان کے والی و وارث تو زین العابدین علی ابن الحسین تھے. تو امام علیہ السلام نے کہا، اچھا ایک بات، امام زین العابدین اگر امام حسین کے والی و وارث تھے تو وہ اس وقت کہاں تھے؟ وہ تو عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں تھے. تو انہوں نے غسل و کفن کیسے دے دیا؟ اب بطائنی نے کہا کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام ان کے پاس سے نکل آئے تھے اور وہ سمجھ نہ سکے تھے، حتیٰ کہ اپنے والد گرامی کے والی و وارث بنے. انہوں نے غسل و کفن دیا، تجہیز و تدفین کیا، اور پھر واپس چلے گئے. تو امام علی رضا کا جواب سنیے زان گرامی، یہ جواب امام مہدی کے لیے بھی آ جائے گا. امام رضا نے فرمایا، اگر یہ ممکن ہے کہ امام علی ابن الحسین معجزانہ طریقے سے کربلا تشریف لائے اور اپنے بابا کے امور کے والی بنے، تو میں علی ابن موسیٰ رضا بھی تو صاحب الامر ہوں، جس طریقے سے وہ صاحب الامر تھے. تو جو خدا انہیں قید خانے سے پہنچا سکتا ہے، وہ خدا مجھے مدینے سے کاظمین پہنچا سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترم ماشاء ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. جزاک اللہ، جزاک امام موسیٰ اللہ. کاظم علیہ السلام پر انہوں نے یہ دلیل دی، امام علی رضا علیہ السلام نے. تو فرقہ واقفیہ نے پھر امام رضا علیہ السلام کی امامت کو قبول کیا. اب اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس دلیل کی بنیاد پر، کہ امام مہدی علیہ السلام کا غسل، کفن اور جنازہ وغیرہ بھی کسی امام معصوم کے ہاتھوں میں ہی انجام پانا ہے. اور روایات یہ کہتی ہے کہ جب رجت ہوگی تو امام حسین علیہ السلام کی رجت ہوگی، اور وہ امام مہدی علیہ السلام کو غسل و قنوت کریں گے اور ان کی نماز جنازہ وغیرہ میں تمام امور کو انجام دیں گے. یہ ایک مسئلہ ہے. اب رجت کا سوال کیا ہے؟ رجعت، آیا ہمارے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس رجعت کو مانتے کہ نہیں؟ دیکھیں، رجعت کے بارے میں پہلے تو سب سے پہلا تو ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے، جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان. کچھ لوگوں نے رجعت کے عقیدے کا انکار ہی کر دیا. کیوں کرا انہوں نے انکار؟ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم رجعت کے عقیدے کو مان لیں گے تو پھر رجعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر مومن اٹھائے جائیں گے تو غیر مومن بھی اٹھائے جائیں گے. تو اس وقت یہ پتا چل جائے گا کہ حضرت زہرا پہ ظلم کس نے کیا ہے، حضرت علی پہ ظلم کس نے کیا ہے، پیغمبر کی وفات کیسے ہوئی ہے، حسن کا قاتل کون ہے، حسین کا قاتل کون ہے. تو رجعت کے اندر راز پوشیدہ ہے قاتلوں سے بدلہ لینے کا. رجعت کے اندر راز پوشیدہ ہے قاتلوں سے بدلہ لینے کا. تو لہذا امت مسلمہ کے کچھ فرقوں نے رجعت ہی کا انکار کر دیا
تاکہ ایسا نہ ہو جائے اگر ہم رجت کا عقیدہ مان لیں گے تو انہیں یہ بھی بتانا پڑے گا رجت ہوگی تو کس کس کی ہوگی، جب کس کی ہوگی تو کیوں ہوگی، کیوں ہوگی تو اس میں کس سے کس کا بدلہ لیا جائے گا، کون بدلہ لے گا، تو انہوں نے انکار کر دیا رجت کا۔ سبحان اللہ، اس میں تو بڑے بڑے لیکن مذہب تشیع نے رجت کا عقیدہ قرآن کی بنیاد پر رکھا۔ قرآن نے رجت کے بارے میں بڑی صریح روایات بیان فرمائی ہیں۔ آج موضوع نہیں، اگر مجھے وقت ملا تو میں اگلی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ رجت سے مراد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور بہت سے دوسرے لوگ بھی ہیں جو روایات کہتی ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہے، ان قریب اس دنیا میں واپس آئیں گے، اور رجعت کی ابتدا امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگی اور آپ کی شہادت سے پہلے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور سب سے پہلے امام حسین ابن علی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کے بعد ایک ایک کر کے باقی ائمہ آئیں گے، اور رجعت کا زمانہ کئی برسوں کو محیط ہو جائے گا، یعنی رجعت کئی سالوں تک چلے گی، اپنے دامن میں رجعت وقت دے گی۔ اور اس میں کیا ہوگا رجعت میں؟ اب اس میں تقریباً 40 سے 50 حدیثیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے رجعت کے بارے میں آئی ہیں۔ آغا کاظم قزوینی نے اپنی کتاب کے آخری چیپٹر میں جو تقریباً 22واں 23واں باب ہے، اس میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ رجعت ہوگی کیسے اور رجعت میں کیا کیا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے، لہذا ہمارا عقیدہ رجعت کے بارے میں یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، رجعت ہوگی اور وہ قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ اب آپ کی خدمت میں پیش کروں، جب رجعت ہوگی اور امام علیہ الصلوۃ والسلام قاتلوں سے بدلہ لیں گے تو خود امام زمانہ بھی ان لوگوں کی رجعت کرائیں گے جنہوں نے، کسی نے امام حسین کے گلو مبارک پر خنجر چلایا، کسی نے شہزادے علی اکبر کے گلو مبارک پر تیر مارا ہے، کسی نے شہزادی جناب فاطمہ زہرا کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا ہے، کسی نے میرے آقا عباس علیہ السلام کے بازو کو قلم کیا ہے۔ اور ابھی آپ ذاکر اول جناب حسنین نقوی صاحب سے سلام کے وہ اشعار سن رہے تھے جو آپ تذکرہ کر رہے تھے شہزادے علی اصغر کا اور شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا۔ عجیب یہ دو شہادتیں بھی تو کربلا میں ہیں، حسین کا بیٹا کربلا میں اور حسین کی بیٹی زندان شام میں۔ اور عجیب طرح کی شہادت علماء لکھتے ہیں، مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین علی اصغر کو جب مقتل میں لے کے گئے ہیں اور حجت تمام کی ہے آپ نے، تو ایک مرتبہ کہتے یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا علی ھذا الطفل الصغیر۔ اگر عربی کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے نا، امام اتنا مظلوم ہے کہ اپنی رودات اس قوم جفاکار سے سنا رہا، کہہ رہا چلو تم مجھ پہ رحم نہیں کرتے تو اس معصوم بچے پہ رحم کر لو، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس کے لبھائے مبارک خشک ہو چکے ہیں، اس کی ماں کا شیر خشک ہو چکا ہے۔ عزیزوں، کوئی صاحب عزت انسان اپنی ناموس کا تذکرہ غیروں کے سامنے کرے تو قیامت سے کم نہیں ہے۔ سیدہ کا لال کتنا مظلوم تھا، اپنی ناموس کا تذکرہ بھی کر رہا ہے، اس کی ماں کا شیر خشک ہو گیا ہے، اور اب اگر تم اسے پانی بھی دے دو گے تو یہ زندہ نہ رہے گا، اس لیے اس کی رمق حیات اب ختم ہو چکی ہے۔ عزادارو علی اصغر کی طرف ایک تیر چلا اور اس تیر کے ذریعے سے انقلب الصبی علی ید الحسین، حسین کے ہاتھوں پہ بچہ منقلب ہو گیا، ایک خون کا فوارہ جاری ہوا۔ میں تو کہتا ہوں علماء اسے پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں کہ خون کا فوارہ یہ ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ علی اصغر کے گلو مبارک میں خون ہی کتنا رہا ہوگا جو بچہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوگا۔ ہاں خون نکلا، حسین نے اپنے ہتھیلیوں پہ لیا، ہاتھوں پہ لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین قیامت تک پانی نہ برسے گا۔ زمین کربلا کی طرف پھینکنا چاہا، آواز دیا حسین زمین سے کوئی دانہ نہ اگے گا۔ حسین کتنا مظلوم ہے، سیدہ کا بیٹا، اس نے ہاتھوں کو لے کر پیشانی پہ ملا، علی اصغر کو ابا کی دامن میں چھپایا،
خیموں کی طرف چلے. آواز انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کہا انا للہ پیچھے ہٹے. آواز انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. تو کیوں نہ ایک جملہ اس شہزادی کا بھی پڑھ دوں جو مرثیے میں سن رہے تھے آپ. سلام میں پڑھ رہے تھے. خیموں کے قریب پہنچے. ابا کے دامن میں اصغر کو چھپائے ہوئے ہیں. سکینہ در خیمہ پہ ہے. آواز دی بابا اصغر کو تو پانی پلا لائے, تیری سکینہ بھی تو پیاسی ہے. اب ابا کا دامن ہٹایا. کیا دیکھا؟ اصغر کا گلا حرملا کے تیر سے چھلنی ہو چکا ہے. حسین کی بیٹی نے سر پیٹا. آواز یہاں ہے میرا بھیا اصغر. اے علی اصغر. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون. ما جزاک اللہ مولانا. جزاک اللہ. جزاک اللہ مولانا صاحب. التماس کروں گا جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور زیارت و دعا کروائیں. جناب ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متوجہ زیارات اپنی جانب سے, اپنے والدین جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے, خصوصاً مرحومین حسنہ نقوی صاحب کی مرحومین کی جانب سے اور ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. قربۃ اللہ. بسم اللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصارك المستشهدين مع الجميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفى. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضى. السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء. السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والبتر الموتور. اشہد انکا قد اقمت الصلاة وعطیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ رسولہ حتی اتاک الیقین. فلعن اللہ متان قتلتک ولعن اللہ متان ظلمتک ولعن اللہ متان سمعت بذالک فرضیت بہ. یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تلبس بالمظلم ولم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس بالمظلمات ثیابہا. واشہد انکا من دعم الدین وارکان المؤمنین. واشہد انکا الامام البر التقی رزیزکی ہادی المہدی. واشهد ان الائمة من ولدك الكلمة التقوى وعلام الهدى وعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله اني بكم مؤمن وبي بكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلب لقلبكم مسلم وامر لامركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم وعلى اجسادكم وعلى اجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن امير المؤمنين. السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. السلام عليك يا ابو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن حسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك
ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مغيث الشياب والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى آبائك السبع وأبنائك الأربع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب أسرب الزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ دعا استخاذہ میں شریک ہو جائیے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی خوبصورت زیارت کا اور دعا کا. میں دعا گو ہوں ذات باری تعالیٰ سے کہ آج ہم نے مجلس میں جو بھی سلام، مرثیہ، تلاوت قرآن پاک، حدیث قصہ اور مجلس کا جتنا بھی ثواب ہے وہ کل ملا کے ہمارے حسنین نقوی بھائی کے جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے، اور آپ تمام شرکاء کے مرحومین کو بچائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. شاد رہیں، آباد رہیں. اگلی جمعرات کو انشاءاللہ تعالیٰ. جان زیب، آپ کے توسط سے میں علامہ صاحب کی خدمت میں سوال رکھوں گا کہ یہ سنتا رہا ہوں میں کہ شہید جو ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا اور وہ اسی لباس میں اس کی تدفین ہوتی جس میں اس کی شہادت ہوئی ہوتی ہے. تو اس کی تصحیح ذرا کر دیجیے گا تاکہ میں اگر غلط ہوں تو وہ صحیح ہو جائے انشاءاللہ اگلی دفعہ میں. صحیح ہے جی، روایت آپ نے بالکل صحیح بیان فرمائی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مولانا ابھی تو میں غالباً وہ آف لائن ہو گئے، میں انشاءاللہ جی اچھا جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے کلام کی جو ہے نا وہ کہنا آپ جاری رکھیے گا، کہیں گے تو سنے جائیں گے نا. جی، وہ ہمارے ظفر تقوی صاحب بھی آ گئے ہیں. پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے میرا کلام سنا نہیں، میں نے ایک بڑے شاعر کو سنایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ اسی طرح سے پڑھتے رہیں، لکھتے رہیں. اور آپ نے جو کوٹ کیا تھا ان اللہ مع، کیا ہے وہ آیت ہے، مع صابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ ہے. اور اس کو آپ ذرا ڈاکٹر صاحب سے کہیے گا کہ ہم لوگ صبر کر رہے ہیں ان کو آنے. واہ 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 کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویسے یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی جو ہے نا یہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، اور آپ بہت نورانی جو ہے ماشاءاللہ آپ کا چہرہ ہو گیا. اس کو جاری رکھے. میں شاعری جاری رکھتا ہوں، آپ داڑھی جاری رکھے. ماشاءاللہ ہو گئی بات. ماشاءاللہ 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 لکھتے رہیں آپ اسی طرح سے. اور بالکل کہتے ہیں نا کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. تو دھیرے 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 کر کے ہوتا ہے. بھائی بچہ بھی پہلے چلتا رہتا ہے، دھیرے دھیرے پھر دوڑتا ہے. اسی طرح سے ہم شاعری میں بھی اسی طرح سے، مجلس پڑھنے والوں میں بھی اسی طرح سے ہر ایک کا سلسلہ دھیرے دھیرے کر کے چلتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ آپ میں جراثیم ہیں، وہ اچھے والے جراثیم کے کہنے میں ہے ماشاءاللہ شاعری کے. نہیں جراثیم اگر خراب بھی ہوں تو اگر آپ کا انوائرمنٹ جیسا یہ فرائیڈے کی مجلس کا ہے، اس انوائرمنٹ میں وہ خراب جراثیم جو ہیں وہ کنورٹ ہو کے اچھے جراثیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخر عالم سے بات ہو تو یہی ہوتا ہے. سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت. آپ سب سلامت رہیں جی، آپ سب سلامت رہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین.